جھوٹ سے، سچ سے، جس سے بھی یاری رکھیں. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں. ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے. جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. السلام علیکم دوستو، خیر مقدم ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ. آج ہم بات کریں گے راحت اندوری صاحب کی، جو 11 اگست ہم سے جدا ہوئے ہیں. اب تو ہر ہاتھ کا پتھر ہمیں پہچانتا ہے، عمر گزری ہے تیرے شہر میں آتے جاتے. اندوری صاحب شاعروں کے گلشن میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. جہاں دنیا والے میر غالب اور مومن کو جھک کے سلام پیش کرتے ہیں، وہی اندوری صاحب کے ہاتھوں کو چوم کے دل کی راحت کو بڑھا دیتے ہیں. عصر حاضر کے شاعروں میں یہ ایک رنگین گل ہم سے جدا ہوا ہے. جو شخص الفاظوں اور تصویروں میں رنگ بھر کر ان کو دوام بخشتا تھا، آج ہم نے بھی اپنے ہونٹوں کو جنبش دے کر اس کا تذکرہ کرنا چاہا. یہ ہونٹوں کی گستاخی مجھے اندوری صاحب کا یہ شعر یاد دلاتی ہے. اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. تو اندوری صاحب بہت سے میدانوں کا شہسوار تھا. جہاں پہ بھی قدم رکھا تو منزل تک پہنچ گئے. جہاں لوگ عشق حقیقی یا عشق مجازی کے شہسوار مانے جاتے تھے، وہیں اندوری صاحب نے اپنا ایک منفرد انداز اپنا کر اپنا لہو منوایا ہے. انہوں نے پولیٹکس کے بارے میں بھی بات کی، سٹیٹس آف وومن کے بارے میں بھی بات کی، گلوبلائزیشن کے بارے میں بات کی. تو راحت اندوری صاحب نہ صرف لوگوں کے لیے مزاحیہ شاعری لکھتے تھے، بلکہ بالی ووڈ کے لیے گانے بھی لکھتے تھے. کم و بیش 11 بالی ووڈ کی فلموں میں اپنے سانگس لکھے ہیں، جن میں بلاک باسٹر منا بائی MBBS کا ایک گانا شامل ہے اور مشن کشمیر کا بمرو بمرو گیت شامل ہے. تو راحت صاحب کی مزاحیہ شاعری کا ایک اپنا ایک میدان ہے، وسیع تر میدان ہے. وہیں پولیٹکس کے بارے میں جو اس نے بات کی، وہ سبھی کے ہونٹوں پہ ایک ترانہ بن کر گونج رہی تھی. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے. راحت صاحب نے جب یہ تحریر کیا، جب یہ الفاظ دل فریب پر اثر الفاظ ان کی قلم سے نکلے، تو پورے ہندوستان میں دھوم مچا دیا. وہیں یہ شعر بہت سے مورچوں میں استعمال کیے گئے، بہت سے پلیٹ فارموں پہ استعمال کیے گئے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یہ راحت صاحب کا وہ انداز تھا جہاں لوگ مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ جگڑتے تھے. راحت اندوری صاحب کا وسیع تر دل سب کو اپنانے کے لیے تیار تھا اور یہ الفاظ تحریر کر ڈالے. تو ریلیجس پولرائزیشن، جہاں ہم مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں یا آپس میں جو مذہبی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے راحت نے اپنے قلم کو بھی استعمال کیا ہے اور بہت سارے الفاظ لکھ دیے. جب پولیٹکس کی بات آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کا گلا دبانا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، مار داڑ ہوتی ہے. تو راحت صاحب اپنے ایک منفرد انداز میں کہتے ہیں، ان سب لوگوں کو لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، یہاں پہ ہماری ہی مکان تھوڑی ہے. آج ہم اگر اپنا مکان نہیں بچائیں گے، دوسرے کا مکان نہیں بچائیں گے، تو شاید یہ آگ پورے دیش میں پھیل جائے گی. ہاں دوستو، یہ وہی اندوری صاحب ہے جو 1950 میں اندور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم وہیں پہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے آگے کا سفر جاری و ساری رکھا اور کالج ایجوکیشن کے بعد اپنی زندگی کی قیمتی 10 سال آوارہ گردی میں گزارے. پھر کچھ مخلص دوستوں نے مشورہ دیا
اور اس کے بعد اس نے برکت اللہ یونیورسٹی سے اپنا MA مکمل کیا، اور اس کو پڑھانے کی جو آفر ہے وہ ملی ہے اس کو دیوی اہلیہ یونیورسٹی سے۔ تو وہیں سے اس کا ایک اور خواب جنم لیتا ہے، وہ ہے ریسرچ کا۔ تو انہوں نے بوجھ یونیورسٹی سے 1985 میں اپنا PhD مکمل کیا، اور ایک پروفیسر کی حیثیت سے اسی یونیورسٹی میں 16 سال گزارے۔ تو راحت اندوری صاحب کا اصل نام راحت قریشی تھا، اور اس کے باپ کا نام رفعت اللہ قریشی تھا، جو ایک کلاتھ مل میں کام کر رہے تھے۔ راحت صاحب شاعری کے ساتھ ساتھ بہت اچھے پینٹر بھی تھے، جو فلم پوسٹرز اور بینرز کے لیے پینٹنگ کرتے تھے، اور بک کورنگ کے لیے ڈیزائن بناتے تھے، اور زندگی کے آخری سفر میں بھی یہ کام شامل رہا۔ تو راحت اندوری صاحب کو شاعری کے علاوہ پینٹنگ اور سپورٹس میں بھی دلچسپی تھی۔ کالج لیول ہو یا سکول لیول، راحت اندوری صاحب اپنے فٹ بال ٹیم اور ہاکی ٹیم کے کیپٹن رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ راحت اندوری صاحب ہر اس میدان کے شہ سوار تھے جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے، چاہے وہ سپورٹس کی بات ہو، پینٹنگ کی بات ہو، یا شاعری کی بات ہو۔ تو راحت اندوری صاحب نے اپنی آخری جو سانسیں لی ہے وہ اروبندہ ہسپتال اندور میں لی۔ 70 سال کی عمر پانے کے بعد راحت صاحب ہم سے جدا ہوئے۔ ہم راحت صاحب کو یاد کر رہے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں ہم یہی کہیں گے کہ راحت صاحب، اگر آپ نے نقل مکانی کی، اگر آپ کا چہرہ ہم سے دور بھی ہو گیا، لیکن آپ نے جو الفاظ لکھے تھے وہ ہمیشہ دلوں میں رہیں گے، زبان پر گنگنائے جائیں گے۔ تو یہ تھی مختصر سی گفتگو راحت اندوری صاحب کے بارے میں۔ تو دوستو دیجیے اجازت، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد بشیر۔ زبان تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے۔ تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ، میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا، مجھے کتاب تو دے۔ تیرا سوال ہے ساقی، یہ زندگی کیا ہے، جواب دیتا ہوں، پہلے مجھے شراب تو دے۔